تیسرے خلیفہ راشد بنے حضرت عثمان غنی، لیکن جب آپ تخت خلافت پہ متمکن ہوئے تو آپ نے چند دنوں میں ہی حالات کو کنٹرول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت سے جو بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا تھا، آپ نے فوراً حالات کو کنٹرول کر لیا ہے، اور 12 سالوں میں نہ صرف یہ کہ حضرت فاروق اعظم جو علاقے فتح کر کے دے گئے تھے آپ نے ان کو سنبھالا ہے، بلکہ اور علاقے فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیے ہیں۔ یعنی ہر آنے والا خلیفہ پہلے علاقوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور مزید علاقے فتح کر کے اسلامی مملکت کی سرحدوں کو پھیلا رہا ہے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اب جن علاقوں تک اسلام پہنچ رہا ہے وہاں دو قسم کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں، ایک تو مذہبی دشمن، ایک سیاسی دشمن۔ ان علاقوں میں جو مذہب جاری تھا جب اسے ختم کیا جاتا ہے، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان علاقوں کی جو مذہبی قیادت تھی ان کے دلوں میں انتقام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سیاسی لوگ جو تھے ان سے جب حکومتیں چھینی جا رہی ہیں اور اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے تو وہ سیاسی اعتبار سے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو مذہبی طبقہ اور سیاسی طبقہ مفتوحہ علاقوں میں یہ گٹھ جوڑ کر کے مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف سیاسی طاقتیں، وہ کہتے ہیں اسلام ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہر آنے والا خلیفہ پچھلے خلیفہ کے علاقوں کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور مزید آگے فتوحات بھی کر رہے ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے تو اس وقت دنیا کی جو بڑی طاقتیں تھیں مذہبی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، انہوں نے کہا اب ہم اسلام کو ختم کر دیں گے کہ عمر بن خطاب شہید ہو گئے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے چند دنوں میں ہی حالات کنٹرول کر لیے اور افریقہ کو فتح کیا، مراکش فتح کیا، طرابلس فتح کیا، سائپرس، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام قبرص ہے، یہ ترکی اور یونان کا مشترکہ جزیرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں جزیرہ اسے ہی کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے خشکی کے علاقوں میں جہاد کیا، سمندری جہاد نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے بحری بیڑا تیار کیا ہے، قبرص فتح کیا ہے، سائپرس وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ آج بھی آپ سائپرس جائیں وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ سائپرس جو کہ ترکی اور یونان کا مشترکہ جزیرہ یورپ میں ہے، وہ سائپرس صحابہ کی قبروں سے مزین آراستہ ہے۔ یہ صحابہ کیسے سائپرس پہنچے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سائپرس فتح کیا گیا، افریقہ فتح کیا گیا۔ یہاں پاکستان میں آپ پشاور جائیں تو 4 سدہ میں صحابہ کی قبریں، 4 سدہ تک حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ کرام آئے۔ ایران تو حضرت فاروق اعظم نے فتح کیا، افغانستان میں حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ آئے۔ تو اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس دور کی جو اسلام مخالف مذہبی اور سیاسی طاقتیں تھیں انہوں نے کہا کوئی ایسی چال چلو کہ جس سے مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں اور باہر سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ آج تک مسلمان آپس میں نہیں لڑے، باہر کافروں سے لڑتے رہے، اندرونی حالات اطمینان بخش تھے۔ اگر کبھی اختلاف رائے ہوا بھی ہے تو تلوار تک معاملہ نہیں پہنچا کہ مسلمان نے مسلمان پہ تلوار چلائی ہو۔ اختلاف رائے ہوا ہے تو اس کو طے کر لیا گیا ہے۔ آپس میں مسلمان نہیں لڑے، باہر لڑ رہے ہیں کافروں سے اور دین پھیل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو اس دور کی جو حضرت عیسیٰ کے مخالف مذہبی طاقتیں تھیں انہوں نے کچھ بندے تیار کیے، انہوں نے عیسائیت قبول کی اور عیسائی بن کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے دیے ہوئے عقیدے ختم کر دیے۔
حضرت عیسیٰ نے کہا خدا ایک ہے. سینٹ پال نے عیسائیوں کو عقیدہ دے دیا خدا تین ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں خدا کے، لہذا یہ بھی خدا ہیں. بعض کے نزدیک جبریل خدا ہیں، بعض کے نزدیک حضرت بی بی مریم خدا ہیں. تو وہ تین خدا کو ماننے لگے. حالانکہ حضرت عیسیٰ نے یہ عقیدہ نہیں دیا. حضرت عیسیٰ نے کہا خدا واحد ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، خدا کی کوئی اولاد نہیں. یہ حضرت عیسیٰ نے عقیدہ دیا. لیکن جو عیسائیت کے مخالف طاقتیں تھیں اس وقت، انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے نہیں پڑھا، اور عیسائیت کے عقیدے خراب کر دیے. عیسائیت سے عقیدہ توحید کو ختم کر دیا. اسی طرح جب اسلام پھیل رہا ہے تو جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں ان میں سے کچھ بڑے ذہین، تیز ترار، چالاک لوگ تیار کیے گئے. ان میں سے ایک شخص ہے عبداللہ بن سبا یہودی. اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے وہ غیر مسلم ہی ہے. حضرت عثمان غنی کا دور ہے، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اس نے سازشیں کی، اس نے یہ کام اپنے ذمے لیا ہے کہ آج تک مسلمان باہر ہی لڑ رہے ہیں، اب میں انہیں اندر لڑاؤں گا. آپس میں یہ لڑنے لگیں گے تو باہر ان کا دھیان ہی نہیں رہے گا. عبداللہ بن سبا یہودی نے حضرت عثمان غنی کے خلاف مصر میں، عراق میں لوگوں کا ذہن بنایا، ایک سازش تیار کی، بلوائیوں کو لے کے مدینہ منورہ آیا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کر کے حالات کو خراب کیا جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تمہیں خلافت عطا کرے گا، منافق چاہیں گے کہ تم سے وہ چھین لیں، اس وقت تم ثابت قدم رہنا. سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یا عثمان ام ولاک اللہ تعالی ھذا الامر یوما فارادک المنافقون علی ان تخلع قمیصک الذی کمسک اللہ تعالی فلا تخلع. میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، خلافت کا معاملہ سونپے گا. فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي كَمَّسَكَ اللَّهُ. جو قمیص اللہ نے تمہیں پہنائی ہے منافق اتارنا چاہیں گے، فَلَا تَخْلَعَ، تو اس وقت وہ تو اتارنا نہ بلکہ ثابت قدم رہنا. مشکاۃ شریف میں بھی حدیث پاک ہے اور طبقات ابن سعد میں بھی ہے. حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ایک چادر لے کے مدینہ منورہ کی گلی میں چل رہے تھے. میرے آقا کریم تشریف لائے، میں حضور کے ساتھ تھا. حضرت مرہ فرماتے ہیں حضور نے حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب فتنوں کا دور ہوگا یہ شخص ہدایت پہ ہوگا. فتنوں کے دور میں عثمان ہدایت پہ ہوں گے. یہ طبقات ابن سعد میں حدیث پاک. حضور نے انہیں ثابت قدمی کا بھی حکم دیا اور ساتھ ہی پہلے حضور نے ان کی شہادت کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ عثمان غنی شہید ہوں گے. حضرت عثمان غنی کو اس پر یقین تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو جام شہادت پی کے جاؤں گا. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں ہے، آپ نے اکثر سنی ہے. میرے آقا کریم 3 صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. میرے آقا کریم نے ایڑی ثبت فرمائی، ایڑی ماری پہاڑ کو اور فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے. تو میرے آقا کریم نے حضرت عثمان غنی کو ان دونوں چیزوں